میرے مولا تیری بندی وہ دنیا چھوڑ آئی ہے۔ وہ شازیہ خشک تھیں۔ 2 روز قبل معمول کے ہفتہ وار درس کی محفل تھی۔ ایک خاتون نے 2-3 بار ہاتھ اٹھایا کہ مجھے بھی کچھ بات کرنی ہے۔ میں نے کہا پروگرام کے آخری حصے میں آپ کو موقع دیا جائے گا۔ وہ سامنے شرکاء کے ہمراہ فرشی نشست پر تھیں۔ درس کے بعد میں نے سمٹتے ہوئے اپنے برابر صوفے میں ان کے لیے جگہ بنائی۔ وہ جھجک رہی تھیں، اصرار پر آ گئیں۔ درمیانی عمر کی سرخ و سفید باحجاب خاتون نے 3 نصیحتیں کیں: نماز کی پابندی، غیبت نہ کریں اور استغفار کو لازم پکڑ لیں۔ پھر انہوں نے استغفار کی برکت بتاتے ہوئے اپنا تعارف کرایا کہ میرا نام شازیہ خشک ہے۔ میں ہر کنسرٹ میں اسٹیج پر جانے سے پہلے استغفار ضرور پڑھتی تھی۔ دل تو کہتا تھا کہ گانا بجانا گناہ ہے، مگر مجبوری تھی کہ یہ میرا پیشہ بھی تھا۔ جب جنید جمشید تبلیغ سے وابستہ ہوئے تو دل مضطرب رہتا تھا کہ مسلمان ہونے کا کوئی تو حق ادا کر جاؤں۔ ایک دن وہ تذکیر کا پروگرام کر کے نکل رہے تھے۔ میں نے راستے میں انہیں روک کر سلام کیا، ان سے کہا کہ مجھے بھی دین کی طرف آنا ہے۔ وہ بولنے لگے، میری بہن، وہ وقت بھی آئے گا، ابھی کچھ وقت ہے۔ بس میرا اضطرار اور بے چینی بڑھتی چلی گئی کہ وہ وقت کب آئے گا۔ پھر میں نے ایک حتمی فیصلہ کر لیا کہ اب اس گناہ کی طرف میں نے پلٹ کر نہیں دیکھنا۔ خواتین دم بخود ان کی آپ بیتی سن رہی تھیں۔ ان کے جذبات چہرے سے عیاں تھے۔ بولیں، ایمان اپنے ساتھ بڑی آزمائش لاتا ہے۔ مجھے اس رستے پر آ کر اندازہ ہوا۔ سورہ عصر میں اسی لیے حق کے ساتھ صبر کرنے کا ذکر ہے۔ میں وہ دنیا چھوڑ آئی، اپنا سب کچھ چھوڑ کر اس راستے پر میں نکل کھڑی ہوئی ہوں۔ سب کشتیاں جلا چکی ہوں۔ اب آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ لوگ میرے لیے استقامت کی دعا کریں۔ میں یہ دعا بہت کثرت سے پڑھتی ہوں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ میں ہر ہفتہ کئی لاکھ روپے کماتی تھی۔ میرے کنسرٹس بہت زیادہ کامیاب ہوتے تھے۔ میں نے بے نظیر کے ذاتی طیارے میں ان کے ساتھ ازبکستان کا سفر کیا ہوا ہے۔ دنیا کے 50 ملکوں میں نے پرفارم کیا، مگر مجھے سکون صرف اسی راستے پر آ کر ملا ہے۔ میں نے جاہ و حشمت سب چیزوں کو ٹھوکر مار دی ہے۔ رشتوں ناتوں سمیت بہت کچھ چھوڑنا پڑا ہے۔ شاید کہ دنیا والوں کی نظر میں نے بہت خسارے کا سودا کیا ہے، مگر مجھے جو آسودگی نصیب ہوئی ہے اس پر شوبز کی شازیہ خشک جیسی 50 گلوکارائیں قربان ہوں۔ اپنی باقی زندگی سے سابقہ زندگی کے گناہوں کی تلافی کی کوشش کروں گی۔ شرکائے مجلس دل کی سماعتوں سے انہیں سن رہے تھے اور میرے تصور میں وہ شازیہ خشک تھیں جو محفل لوٹ لیا کرتی تھیں۔ ان کے اسٹیج پر آتے ہی مجمع چارج ہو جایا کرتا تھا۔ وہ فنکارہ کی حیثیت سے لوگوں کے دلوں پر راج کرتی تھیں۔ ان کی موجودگی کامیابی کی ضمانت ہوتی تھی۔ قلب کی تعریف ہی یہ ہے کہ وہ الٹتا پلٹتا رہتا ہے۔ خواتین ان کو گلے لگا رہی تھیں، مبارکباد دے رہی تھیں۔ میں نے کہا آپ کی آپ بیتی میں لکھ سکتی ہوں۔ بولیں، ضرور۔ میری اسلامی بہنیں بہت خوش ہوں گی۔ جب انہوں نے فرمائش پر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور حمد پڑھنا شروع کی کہ میرا دل بدل دے مولا، دل بدل دے، تو خواتین کے لیے جذبات پر قابو پانا مشکل ہو گیا۔ کمرہ سسکیوں سے گونجنے لگا، کیونکہ آج انہوں نے ایک بدلا ہوا دل اپنے درمیان دیکھا تھا۔ اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں تاکہ اللہ تعالیٰ کسی کی زندگی کو آپ کے ذریعے بدل دے۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔